سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے ایک مؤمن کو ناحق قتل کیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر۔ اس لیے آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورۃ المائدہ کے اندر دو استثناء کا ذکر کیا ہے، قتل کے بدلے قتل یا فساد فی الارض۔ صرف ان دو صورتوں میں جوڈیشری کے تھرو کسی انسان کی جان لی جا سکتی ہے، بس۔ اس کے علاوہ اگر کسی نے کسی انسان کو قتل کیا تو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 میں آیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، جس نے ایک جان کو قتل کیا۔ اب وہ جان مسلمان بھی ہو سکتی ہے، نان مسلم بھی ہو سکتی ہے۔ مسلمان کے قتل کی بات نہیں ہوئی، ایک جان کا قتل، اور جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک ذمی کافر کو جو ایک مسلم سٹیٹ کے اندر ٹیکس دے کر رہ رہا تھا، جس طرح یہاں ہزاروں ہندو رہتے ہیں، ہزاروں کرسچنز رہتے ہیں، ان میں سے بھی کسی کو قتل کر دیا مسلمان نے، تو بخاری کے الفاظ ہیں کہ وہ مسلمان بھی جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں اس کو آئے گی، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی۔ مسلمان کا قتل تو بہت بڑے لیول کا جرم ہے، ایک نان مسلم کو بھی اگر آپ نے قتل کر دیا تو آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے۔ اسی لیے دیکھیں اسلام میں اگرچہ مزاج یہ ہے کہ آپ نے معافی کی روش اختیار کرنی ہے، لیکن قتل کے کیس میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ قصاص لینے میں، قتل کے بدلے قتل کرنے میں انسانیت کی زندگی چھپی ہوئی ہے اے عقل مندو، تاکہ تم بچ سکو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قتل کے بدلے قتل ہونا چاہیے، معافی کی روش نہ اختیار کرو، بلڈ منی نہ لو، اگرچہ اس کی اجازت موجود ہے لیکن اسے ڈسکریج کیا گیا۔ ایک مومن کو ناحق قتل کرنے کے بدلے میں ہمیشہ کی جہنم، سورۃ النساء کے الفاظ ہیں، اور اس کو سپورٹیو وہ حدیث ہے سنن نبی داؤد کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دو گناہ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ نمبر 1 شرک، کہ دوسرا گناہ جو ہے وہ قتل ناحق ہے۔